ورڈسکوپ کے معزز دوستو، میں ہوں حنزلہ خان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں کیسے تہذیبیں آباد تھی؟ کیا ہم نے کبھی ان قدیم تہذیبوں کی عظمت اور ان کی پوشیدہ رازوں پر غور کیا ہے؟ جب ہم مصر کے عظیم اہراموں یعنی پیرامڈ آف ایجپٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر ان اہراموں کو کس نے اور کیسے بنایا؟ کیا یہ محض انسانی ہنر کا کمال تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور پوشیدہ حقیقت ہے؟ تو آئیے ہم آج کی ویڈیو میں قدیم مصر کے عظیم تہذیب کے اسرار کی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک چھوٹا سا گزارش ہے کہ ہمارے کسی بھی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے ساتھیوں، مصر کی قدیم تہذیب جو آج سے تقریباً 5000 سال پہلے قائم ہوئی، دنیا کی سب سے پرانی اور عظیم ترین تہذیبوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس تہذیب کی عظمت اور انفرادیت کی ایک نمایاں مثال اہرام مصر ہے، جو آج بھی دنیا کے 7 عجائب میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں، قرآن مجید میں بھی مصر کے حوالے سے کئی مقامات پر ذکر ملتا ہے۔ سورہ یوسف اور سورہ قصاص میں مصر کا ذکر خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ النازعات میں فرمایا گیا، اور فرعون نے کہا، اے قوم، میں تمہارا رب ہوں۔ میرے ساتھیوں، اس آیات مبارکہ میں فرعون کی طاقت اور غرور کی جھلک دکھاتی ہے۔ مصر کی تہذیب میں فرعونوں کا دور انتہائی اہم تھا۔ یہ بادشاہ نعوذ باللہ خود کو خدا سمجھتے تھے اور لوگوں پر ظلم کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بارہا کیا گیا ہے۔ میرے ساتھیوں، اہرام مصر جو کہ قدیم مصری تہذیب کے عظیم آثار میں سے ہے، آج کی جدید دور میں دنیا بھر کے ماہرین اس نے ورق حیرت میں ڈال دیا ہے کہ اہرام کی تعمیراتی ڈھانچے کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے لوگوں نے اتنی بلند عمارتیں کیسے بنا سکتے تھے؟ جدید سائنسی تحقیقات کے باوجود ان اہراموں کی تعمیر کی طریقے اور ان کے مقصد کے بارے میں مکمل وضاحت موجود نہیں، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر، جو کہ 2.5 سے لے کر 15 ٹن وزنی تھے، اور یہ پتھر سینکڑوں میل دور کانوں سے لے کر آئے گئے۔ عام نظریہ یہ ہے کہ مصری غلاموں نے ان پتھروں کو ریمپ کے ذریعے اوپر لے جا کر نصب کیا ہوگا، لیکن اس کا ثبوت آج تک نہیں مل سکا۔ فلمی کی دنیا میں دی ممی فلم نے بھی ان اہراموں کو مرکزی موضوع کے طور پر لیا، جہاں انہوں نے پراسرار اور جادوئی مقامات کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ لیکن مصری تہذیب میں مذہب کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مصری لوگ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے، اور اس لیے انہوں نے اہرام مصر کو مقبرے کے طور پر تعمیر کیا۔ ان کے عقائد کے مطابق فرعون مرنے کے بعد بادشاہ ہوتا تھا اور اس کے روح واپس آتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اہرام مصر کو اس لیے بنایا۔ پیارے ساتھیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے عبرتناک مقامات میں مصر کے اہرام بھی شامل ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ قدیم اقوام کے آثار ہمیں عبرت اور سبق دیتے ہیں۔ مصری تہذیب کا زوال اور فرعون کی ہلاکت اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو غرور اور ظلم کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرعون کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ بس آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشانی عبرت بن جائے جو تیرے بعد آئے گی۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11۔ یہ آیات فرعون کے جسم کے محفوظ رکھنے کی جانب اشارہ کرتی ہے، جسے آج ہم ممی کے نام سے جانتے ہیں۔ فرعون کے جسم کا محفوظ رہنا آج کے سائنسدانوں کے لیے بھی ایک معجزہ ہے، اور یہ قرآن کی صداقت کی ایک مثال ہے۔ میرے ساتھیوں، مصری ماہر آثار قدیمہ زاہی ہوس کا کہنا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر میں استعمال ہونے والی تکنیک آج بھی دنیا کی انجینئرنگ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ان کے مطابق مصریوں نے شاید ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا جو ہمارے علم سے باہر ہے۔ ایک فرانسیسی سائنسدان کا نظریہ ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر میں اندرونی ریمپ کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کی مدد سے پتھروں کو اوپر اٹھایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فلم
पिरामिड कोड में भी इस नज़रिए पर बात की गई है, जहां ये दिखाया गया कि मिस्री तहजीब के पास गैर मामूली साइंसी इल्म था, आज भी हमें हैरान कर देता है। प्यारे साथियों, अहराम मिस्र न सिर्फ एक तारीख़ी मीरास है बल्कि हमें एक सबक भी देता है। ये हमें याद दिलाती है कि गरूर और तकब्बुर इंसान को तबाही की जानिब ले जाती है। फ़िरऔन का इबरतनाक अंजाम इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला का निज़ाम अदल कभी नहीं बदलता। आज भी अगर हम इन कदीम आसार पर गौर करें तो हमें ये समझने में देर नहीं लगेगी कि दुनिया की हर शय पानी है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत हमेशा कायम रहेगा। हमें चाहिए कि हम इन आसार से सबक लें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हमने इन कदीम तहजीबों से सीखा, या हम भी ऐसे गरूर और ख़ुदपसंदी का शिकार है जिसका अंजाम फ़िरऔन ने भुगता। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने अमाल का जायज़ा लें और तारीख़ से सबक हासिल करें। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियो का तसलसल बरकरार रखा जा सके।